السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا بائی وہیبہ فاطمہ سیزن 3 آف بلڈی لو پارٹ 23۔ امن کے نکاح کے وقت ہی اسے بہت ضروری کال آ گئی تھی تو ارشن اسی وقت سے باہر تھا۔ دیا نے اسے بے تحاشا مس کیا تھا۔ کچھ گھر میں چلتی علیزے کی ٹینشن کی وجہ سے وہ ٹینس تھی۔ کچھ صاحب بہادر اسے اپنی عادت ڈال کر اکیلا چھوڑ کر جانے کہاں غائب تھے۔ اب بھی وہ بیزار سی شکل بنائے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تبھی اپنی عقل پر افسوس کرنے کو دل چاہا۔ ارشن نے اسے فون دے رکھا تھا تو وہ اسے کال بھی تو کر سکتی تھی۔ ارشن اپنے آفس میں آفریدیز کی ایک فائل پر جھکا ہوا تھا۔ یہ معاملہ دن بدن اس کے لیے سردرد بنتا جا رہا تھا۔ وہ انہماک سے اس فائل کے ضروری پوائنٹس چیک کر رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا تو دیا کا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یس دیا، لہجہ مصروف سا تھا۔ ارش، دیا نے اس کا آدھا نام پکار کر اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ یس دیا، بولو، کیا بات ہے؟ ارش، دیا نے پھر پکارا۔ ہاں دیا بولو، ارشن نے بول کر دوسری فائل کھولی۔ ارش، دیا نے پھر شرارت سے اس کا نام کھینچ کر لیا تو اب کی بار ارشن بے تحاشا چونکا تھا۔ غور سے فون کو دیکھا اور فون پھر سے کان کو لگایا۔ نہ کرو بٹر فلائی، اپنی یہ مدہوشی اپنے تک محدود رکھو۔ آئی سویئر اگر میں اس وقت تمہارے پاس آ گیا تو تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ زندگی بھر میرے عشق کی خماری تمہارے سر چڑھ کر بولے گی۔ ارشن کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، مگر الفاظ نے دیا کو دن میں چاند تارے دکھا دیے تھے تو اس نے اپنی ہر شرارت ترک کر کے گڑبڑا کر فون رکھ دیا تھا، مگر نہیں جانتی تھی اب اسے چھیڑ کر کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ارشن کا کام جو کہ تقریباً مکمل تھا، اسے چھوڑ چھاڑ کر وائٹ پیلس کے لیے نکلا، اب 7 بٹر فلائی کے لیے، ایک بڑے سرپرائز کے ساتھ۔ آہان اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب آیا تھا۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے چپک کر بیٹھی باہر دیکھتے ہوئے بے آواز آنسو بہا کر اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ آہان ٹینشن اور بے سکونی سے مسلسل اپنے لب کچلتا رہا۔ سارے راستے گاڑی میں ایک بوجھل سی فضا قائم رہی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اس کی جانب آیا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر وہ پتھر کی بنی اپنی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ اساوری، باہر آؤ، آہان نے نرمی سے کہا۔ آپ مجھے جہاں سے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں، شرافت سے وہیں چھوڑ کر آئے، وہ بیزاری بھرے لہجے میں دل ملا کر بولی۔ میرا تو یہی انداز ہے تمہیں ہر مرتبہ ایسے ہی زبردستی اٹھا کر لانے کا، اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، آہان نے لاپرواہی سے کہتے اپنے دانتوں تلے لب دبایا۔ بالکل، اب تک تو مجھے آپ کے ہر انداز، ہر ستم، یہ دھوپ چھاؤ سے روک اور ڈانٹ پھٹکار کا بھی عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس میں ہو نہ سکی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی، تبھی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گود میں گرے۔ آہان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اساوری، فرگیٹ اٹ یار، پلیز۔ آہان کو سمجھ نہ آیا وہ ایسا کیا کرے کہ اپنے کیے گئے کرتوت کا ازالہ کر پائے۔ آہان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، آہان نے ایک مرتبہ پھر اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ آہان، وہ چلائی، چھٹپٹائی، مگر کچھ نہیں کر پائی۔ آہان اسے لیے اندر داخل ہوا۔ اندر پورا لاؤنج بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ خوبصورت دھیمی لائٹس، بلو وائٹ بلونز، فلاورز اور ٹیبل کے درمیان رکھا ہوا کیک۔ جبکہ وہ اس سب کو دیکھ کر خوش کیا ہوتی، الٹا زخم ہی تازہ ہوا اور وہ پھر سے سک پڑی۔ آہان نے اسے لا کر نیچے اتارا۔ آسی پلیز، آئی ایم سو سوری۔ آہان اسے پھر روتا دیکھ پریشان ہوا تھا اور اسے کندھوں سے تھاما۔ لیٹس میک دیم میموریبل بائی انجوائنگ دیز بیوٹیفل مومنٹس۔ آہان نے اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی۔ کون سے مومنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 3 دن ہوئے گزر چکی برتھ ڈے، ویسے بھی اس دن کچھ ایسا بھی نہیں ہوا تھا جو اہم ہو۔ اب یہ چونچلے کس لیے آخر؟ وہ خود ترسی اور خود اذیتی کا شکار تھی۔ جانتا ہوں 3 دن پہلے تھی، موقع گزر گیا، مگر ہم ان قیمتی لمحات کو بھرپور طریقے سے دوبارہ بھی تو جی سکتے ہیں، آہان کہتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے ٹیبل تک لے کر آیا۔ کیک کاٹو اساوری، آہان خان۔ اساوری کے پہلو پہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا وہ اس کے کان کے قریب بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ اس کی سانسوں کی نرم گرم سی تپش سے اساوری کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ نہیں کاٹوں گی، لاکھوں لوگ اس دن پیدا ہوئے تھے، اگر میں ہو گئی تو اس میں کوئی انوکھا یا خوشی منانے کے قابل کیا ہے آہان؟
اس کے کربناک نم لہجے نے احان کو بے چین کیا۔ مت کاٹو، میں ویسے بھی اس دردناک دوری کے بعد تمہاری قربت کے لیے مر رہا ہوں، اسی لیے اب وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کے کندھوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتا مانی خرزی سے بولا، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں احان وہ مچھلی، میں تمہیں منا رہا ہوں جانے احان۔ کندھے پر اپنے لب رکھتے احان نے اسے یاد دہانی کروائی، اس کی اس شدت بھرے انداز پر وہ کسمسائی۔ تب احان نے اس کی پشت سے ہی اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل پر پڑی چھری تھامی اور ریڈ ویلوٹ کیک پر ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا۔ ہیپی برتھ ڈے جانے احان، تم سوچ نہیں سکتی کہ تم کب سے اور کتنی اہم ہو اور ضروری ہو میرے لیے۔ تم تو اس وقت اس سبز راکشس کے سانسوں میں بس گئی تھی جب شاید صحیح طرح سے محبت کا مفہوم تک نہ معلوم تھا اسے۔ برسوں تمہارے ہجر کی آگ میں سلگا ہوں میں، تمہیں کھو دینے کے دکھ سے برسوں اذیت جھیلی ہے میں نے۔ تو سوچو جانے احان، تم کس قدر اہم ہو میرے لیے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب تر پایا ہے میں نے تمہیں، اسی لیے وہ دن میری زندگی کا اہم ترین دن کیوں نہ ہوگا جس دن تم مجھ ادھورے کو مکمل کرنے اس دنیا پر آئی تھی۔ ہاں بولو۔ احان نے ہاتھ کی انگلی سے کیک کی کریم دھیمے سے اس کے گالوں پر لگا کر بوجھل لہجے میں کہا تو اساوری اپنی جگہ پر ساکت سی رہ گئی۔ تب اساوری نے پیچھے مڑا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر پھر سے رو پڑی۔ بہت ظالم ہے آپ احان، ہر مرتبہ میرا دل دکھاتے ہیں، ہر مرتبہ مجھے ہرٹ کرتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ احان نے اس کی پیٹھ رپکی، نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ احان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، اسے اپنے سینے میں بھیجا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ آہستگی سے اس کے سینے سے بھیگا سرخ چہرہ نکالا۔ احان نے اس کے چہرے سے وہ قیمتی موتی اپنے ہونٹوں سے چنے۔ مجھے کیک کھانا ہے آسی، احان نے بوجھل لہجے میں کہا۔ پہلے تو وہ اپنی ہی دھن میں مگن غور نہ کر پائی تھی، مگر اب جب احان نے اسے اس آدھے ادھورے نام سے پکارا تو وہ اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی۔ اساوری نے پیچھے مڑ کر کاٹا گیا کیک کا ٹکڑا اٹھانا چاہا، تب احان نے اسے تھام کر پھر اپنی جانب گھمایا۔ آہا، مجھے ریڈ ویلوٹ کیک نہیں، بلو ویلوٹ کیک کھانا ہے، احان نے اس کے رخسار پر لگی کریم کی جانب دیکھتے ہوئے گمبھیرتا سے کہا تو اساوری کے وہی رخسار دہکنے لگے۔ میں نہیں ہوں ناراض آپ سے، اب مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، مما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اساوری نے اس کی بات نظر انداز کرتے اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اب ان سبز آنکھوں کی چمک اور ان سے پھوٹتے شراروں کی سلگتی تپش برداشت کرنا محال تھا۔ احان نے دھیمے سے جھک کر وہ کریم اپنے لبوں میں مدغم کی۔ نہیں پریشان ہوں گی مما، انہیں معلوم ہے کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کے قبضے میں ہے اور انہیں ان کے پوتا یا پوتی دینے کی تیاریوں میں ہے، تو تب تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ احان نے جھک کر اس کے کانے میں زومانی بات کی۔ اساوری اب اس کے انداز و اعتبار سے سچ میں گھبرا گئی تھی۔ میں اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو منانا چاہتا تھا تو جاننا چاہتا ہوں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ احان نے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ اساوری نے تڑپ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھری۔ نہیں ہوں میں ناراض، اب دور ہٹے شرافت سے، اساوری نے کہتے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ محض ایک کوشش ہی تھی۔ وہ اس پر پوری طرح جھکا، آنکھیں موندے اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھا۔ رائٹ، تو اب شکوہ شکایت کرنے کی میری باری، احان نے اطمینان سے کہا تو اساوری نے تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اساوری نے آئی برو چکائی۔ احان نے اسی آئی برو پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ یہ بتاؤ جانے احان کہ ناراض ہو کر مجھ سے دور جانے کی گستاخی کیوں کی تھی؟ 3 دن، جانتی ہو یہ 3 دن میں نے کس اذیت میں گزارے؟ احان نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی تو اساوری کے ہوش اڑنے لگے۔ آپ بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اتنے دن باہر رہتے ہیں، میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا آپ سے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں مچلی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بول ہی دیا۔ میری تو مجبوری ہے باہر رہنا، تمہاری کیا مجبوری تھی؟ احان نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ آپ کو سزا دینا، ادھر بھی سکون سے جواب دیا گیا۔ آہا، تو اب اس سزا کا ہرجانہ بھرنے کو بھی تیار ہو جاؤ جانے احان، احان نے بوجھل سی سرگوشی میں کہتے اس کے رخسار پر ایسی گستاخی کی کہ اساوری تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے اچھلنے پر احان گہرا مسکرایا۔ پتہ ہے نا پنگا لینے پر ہرے راکشس کھا بھی جاتے ہیں، احان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے کہا تو اساوری کی ساری بہادری اڑن چھو ہو گئی۔
مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ جھنجھلائی۔ احان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کیا اور صوفے پر بٹھایا۔ احان نے اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا۔ بہت ویک ہو رہی ہو تم، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ رپورٹس چیک کر چکا ہوں میں، وہ تو بالکل نارمل تھی۔ احان نے بغور اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس کی اس طرح دیکھنے پر اساوری کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، اب آپ کو نئے نئے وہم ستا رہے ہیں، اساوری نے اب اس کو کیک کھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ٹمپریچر بھی میری دوری کی وجہ سے کسی کو ہوا تھا، احان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر سبز آنکھوں کی چمک دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ کیک کھا چکی تو احان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اساوری نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جس سے بھی سنا، بہت غلط سنا ہے آپ نے، اساوری نے پھر اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ احان نے ہنسی دبا کر کہتے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو پلے کی جس میں وہ ہلکے پھلکے اسٹیپ لیتی اپنے پیار کے انتظار کا بے بانگ طریقے سے اعتراف و اعلان کر رہی تھی۔ احان پلیز، وہ اپنے کارناموں سے عاجز آ چکی تھی جو ہمیشہ اس کے آگے آ جاتے تھے۔ تبھی شرم و حیا کے مارے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا جیسے کوئی سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو۔ احان قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو میڈم ہزار منتیں کروانے کے موڈ میں ہیں؟ احان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ احان پلیز، تنگ مت کریں۔ اپنے سینے میں سے جھنجھلائی سی آواز آئی تو ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھلی۔ احان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور بغور اسے دیکھا۔ احان کی نگاہوں کا فوکس محسوس کر کے اس کا ماتھا پھر سے پسینے سے تر ہو گیا۔ احان نے اپنے دل کی سنتے ان خوشبوؤں میں بھری سانسوں کو اپنی سانسوں کی گرفت میں لیا۔ وصل کے یہ لمحات بے تحاشا قیمتی تھے جنہیں دونوں ہی بھرپور طریقے سے جینا چاہتے تھے۔ معنی خیز خاموشی کا دورانیہ طویل تر تھا۔ احان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور کمرے میں لے آیا۔ اساوری نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس سپردگی کا یہ انداز احان کو مزید مدہوش کر گیا۔ تبھی اس نے پوری طرح خود میں سمیٹ لیا۔ دوسری طرف وہ 4-5 سیکنڈز کی ویڈیو تھی جس نے خضر کا پورا وجود ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ خضر نے علیزے کا نمبر بلاک کر رکھا تھا، مگر یہ ویڈیو اس نے ایشان کے موبائل سے سینڈ کی تھی، تبھی خضر نے دیکھی تھی۔ ویڈیو میں ایک بالوں کا ڈھیر تھا جو وہ لٹوں کی صورت برش سے نکال کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ مطلب کہ انفیکشن علیزے کے بالوں پر بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوا تھا۔ تبھی اس کے سارے بال اتر رہے تھے۔ وہ جو خود کو اتنے دنوں سے چٹانوں کی طرح پتھر دل بنائے پھر رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ میسج رنگ ہوا۔ خضر نے اپنا آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے دھڑکتے دل سے میسج اوپن کیا۔ خیال کیجئے کہیں مر نہ جائیں ہم، بہت زہریلی ہے خاموشیاں آپ کی۔ خضر نے اپنے لب بری طرح کچلے، ضبط کی انتہا تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھی، اذیت لہو بن کر رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ یہ محبت کا وہ زہر تھا جس کا تریاق بھی تو نہیں تھا کسی کے پاس۔ ایک میسج رنگ دوبارہ ہوئی تھی۔ خضر کا دل کیا اپنی پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو وہ کیوں دبی چنگاری کو ہوا دینا چاہتی تھی، کیوں اذیتوں کے نئے باب رقم کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے میسج اوپن کر کے دیکھا تو اسے لگا اس کا پورا وجود بھاپڑ بن کر جل جائے گا۔ اچھا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنی بالوں کی اس بدصورتی کی وجہ سے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت نہیں دیکھ پاتی، سچ میں مر جاتی۔ خضر کو لگا اس کا وجود اور اس کی محبت آج جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اس نے فون دیوار سے دے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب خضر کو لگا کہ اس کا دل یا دماغ کی رگیں پھٹ جائے گی تو جارحانہ تیور لیے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگائی۔ گاڑی اب ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ خضر نے بہت ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ کچھ دیر میں وہ وائٹ پیلس کے ڈرائی وے پر تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ رستے میں اسے ایشان ملا۔ ایشان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، مگر اس کے تاثرات اور انداز دیکھ کر دل جیسے اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ خضر نگاہیں چراتا اسی طرح اپنے کمرے میں گیا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسکارف سر پر لپیٹے بیڈ پر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر آہٹ پر آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ خضر نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا اس تک پہنچا۔ اس کی حالت اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ خضر کی لال انگارہ آنکھیں اور ان میں عجیب سے شعلے بھڑکے ہوئے تھے۔ خضر نے لپک کر قریب آتے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے گھسیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔
अलीज़े ने भीगी पलकें उठाकर उस सितमगर को देखा कि जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तो वो उसे छोड़कर उससे दूर चला गया था। ये ले, नहीं गया छोड़कर, वापस आ गया, खजर ने कहते हाथ बढ़ाकर उसका स्कार्फ नोचकर नीचे फेंक दिया। अलीज़े के तमाम बाल उतर चुके थे, बस सर से 2-2 इंच लंबे छोटे छोटे बाल थे जो बाकी थे। नीचे से तमाम बाल जैसे जलकर झड़ गए हों। ये ले, देख ली आपकी ये बदसूरती भी, खजर ने कहते अपनी लाल अंगारा आंखें उसकी भीगी आंखों में गाड़ दी। अब मेरी इन आंखों में अपने लिए नफरत या हिकारत ढूंढ कर दिखाए। अलीज़े ने उसकी आंखों में देखा जहां उसे इन दोनों तासुरात का शायबा तक न मिला। तभी एक मर्तबा फिर उसकी इश्क की इंतहा को देख अलीज़े ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे। वो बिलक बिलक कर रो दी। खजर, मुझे लगा। शट अप, वो दहाड़ा था। दूसरों के जज्बात को अपने जज्बात जैसा झूठा और छोटा समझा हुआ है कि जब दिल किया मुंह उठाया और अपने पैरों तले रौंद दिया। मेरी मोहब्बत कम से कम आप जैसों की मोहब्बत जैसी नहीं है। ये सोचे आपकी इंतहाई घटिया और छोटे दिमाग की पैदावार है और कुछ नहीं। इसीलिए मुझे खुद से कंपेयर तो करना ही मत, समझिए आप। वो फनकारा था। अलीज़े बुरी तरह खांसी तो खजर ने उसकी गर्दन को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो पीछे हटना चाहता था मगर अलीज़े ने तेज़ी से उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। आई नीड यू, आई रियली नीड यू खजर, मत छोड़कर जाओ मुझे प्लीज़, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बिलक बिलक कर रोती जाने क्या क्या कहे गई मगर आज उसने वो अल्फाज अदा करके खजर जिब्रान की मोहब्बत को फिर से अज़ा कर दिया था। एक मरतबा फिर से उसके दिल और रूह के बखिए उधेड़ डाले थे। खजर ने उसे बाजुओं से दबोच कर अपने रूबरू किया था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा अलीज़े ईशान कबीर, कभी नहीं, वो चिल्ला कर कहता उसे बेड पर पटक गया। खुद जैसे आया था वैसे ही वहाँ से निकलता चला गया। वो तो चला गया मगर अलीज़े की हिचकियाँ पूरी रात उस कमरे के माहौल को सौगवार करती रहीं। वो भी वापस आकर माही बेआब की तरह तड़पता रहा, फिर से फूट फूट कर रोता रहा। बड़ी मुश्किल से संभाला था उसने अपने आप को, नहीं तो आज कुछ कर ही बैठता। फजर से कुछ देर कबल ही अमन ने उसे अपनी मोहब्बत भरी कैद से आज़ादी बख्शी थी। अमन आरियान पाशा ने आज उसे अच्छी तरह बावर करवाया था कि वो वाकई उसकी नस नस सांस सांस में मौजज़ा रची बसी थी। अमन ने उसकी जानिब देखा, वो उसकी जानिब से रुख दूसरी जानिब मोड़े गहरी नींद में थी। जज़ा, उठो, नमाज का वक्त हो गया। अमन ने प्यार से उसकी पिछली गर्दन पर लब रखकर मदहोशी भरे अंदाज में उसे जगाया तो वो नींद से बेहाल कसमसा कर रह गई। वो एक बार फिर खुद में सिमटी थी। कोकोमो, उठो, नमाज का वक्त है। अमन ने उसके बाजू गुदगुदाए और गंभीरता से भरपूर सरगोशी में कहा। मुअज़्ज़ा ने कसमसा कर आंखें खोली जबकि जवाब निदारत पाकर अमन ने उसकी गर्दन पर लब रगड़े और उसे देखकर मुस्कुराया जो अब जाग चुकी थी और अपना पूरा चेहरा तकिए में छुपाए सांस रोकने पर तुली थी। अमन ने नरमी से उसके ऊपर से तकिया हटाया और मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते उसे अपने सामने बिठाया। मुअज़्ज़ा ने निगाहें चुराई, साफ जाहिर हो रहा था वो बेतहाशा शर्माते हुए घबरा रही थी, नर्वस हो रही है। रिलैक्स कोकोमो, कुछ नहीं कह रहा मैं, उठो, जाकर फ्रेश हो जाओ, नमाज का टाइम हो रहा है ना। नमाज पढ़नी है, अपने रब का शुक्र भी तो अदा करना है और अपने आने वाली पुरसुकून ज़िंदगी की दुआ भी तो मांगनी है। पर मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई, मुझे सोना है। वो सुस्ती भरे लहजे में बोली तो नरुठेपन से उसे देखा। वेरी बैड कोकोमो, हमें एक मर्तबा फिर जीने का मकसद मिला, हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जितनी भी नींद आ रही है फ़ौरन उठो और उठकर नमाज पढ़ो। ये शैतान हमें बहकावे देते हैं मगर हम नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, हत्ता कि हम बीमार भी हैं तो भी नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि चाहे तुम बीमार हो, सफ़र में हो, किसी भी हालत में हो, तुम नमाज अदा करो, चाहे वो बैठ कर, लेट कर या किसी भी तरह। तुम्हारे पास पानी भी मौजूद नहीं तो तुम मिट्टी से वज़ू करो और नमाज अदा करो। नींद से उठकर जो बंदा या बंदी नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे बेहद पसंद करता है। कोकोमो, जो बंदा सुबह तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और अब तुम मेरे साथ हो, तुम तहज्जुद पढ़ने की भी आदी हो जाओगी इंशाअल्लाह। अमन ने उसे इंतहाई नरमी और मोहब्बत से बच्चों की तरह पुचकारते नमाज अदा करने के लिए आमादा किया। अमन जी, मेरी जान, निसार करने वाले अंदाज था।
امن آپ تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے نا، آپ تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور تہجد بھی، اللہ آپ کو کتنا پسند کرتے ہوں گے۔ موزہ نے دھیمے لہجے میں بغیر اٹکے بات مکمل کی۔ امن اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ اصل سکون تو اب میسر ہوا تھا کہ جس کا گنہگار تھا اسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو پھر تو شاید وہ ہو، مگر اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر مجھے تو نہیں پتا نا، کیا پتا ہوں یا کیا پتا اللہ مجھ سے راضی ہی نہ ہو۔ مجھے تا حیات انہیں راضی کرنا ہے معجزہ، مجھے تا حیات اپنے رب کو پانے کے لیے محنت تک و دو کرنی ہے۔ مگر آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ تو اتنے نیک تہجد گزار ہیں، معجزہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ اگر اللہ ہمیں یہ بتانے لگ جائے تو یقین مانو ہم مغرور ہو جائیں اور پھر اللہ سے دور۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے قریب رکھنے کے لیے یہ سب نہیں بتاتا۔ ویسے مجھے لگتا ہے شاید ہاں، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ تم جو مجھے مل گئی ہو میری ریاضتوں کے اتنے بڑے اجر کے طور پر، ہے نا؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بے حد پیار سے بولا۔ وہ گہرا مسکرائی۔ چلو اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، فریش ہو کر آؤ، امن نے کہتے نرمی سے اس کا کال تھپ تھپایا تو معجزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باوضو واش روم سے باہر آئی۔ اس کے بعد امن واش روم گیا اور کچھ ہی دیر میں باوضو باہر آیا تو جزا بیڈ پر سفید ڈریس میں سفید حجاب لیے بیٹھی تھی۔ امن اس کا کھلا کھلا پرسکون چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ اسے دیکھ کر اس کی خود کی آنکھوں میں سکون اترا تھا۔ کیا ہوا جزا، نماز پڑھ لی تو آرام کرو، امن نے اسے ادھر ہی بیٹھے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ معجزہ نے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں پڑھی ابھی نماز، معجزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں؟ امن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹائم جا رہا تھا۔ وہ امن، مجھے آپ کے ساتھ پڑھنی ہے، اس نے پہلو بدل کر کہا۔ امن کے لبوں کی جاندار مسکراہٹ امن کے لبوں کو جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا۔ تب وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کیا۔ معجزہ نے اس کی امامت میں بے حد سکون، تسلی اور آرام سے نماز پڑھی۔ نماز تو وہ ویسے بھی پڑھتی تھی، مگر جو سکون آج اس کی امامت میں نماز پڑھ کر آیا تھا وہ کبھی نہیں آیا۔ اور پھر کتنی تسلی اور آرام سے اس نے نماز ادا کی تھی۔ کوئی جلدی نہیں تھی، ٹائم جا رہا تھا، مگر یوں لگا ٹائم تھم چکا ہو۔ امن نے سلام پھیرا تو معجزہ نے بھی سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ امن نے بے حد خوبصورتی اور خوش الہامی سے دعا مانگی۔ معجزہ آمین آمین کہتی رہی۔ اینڈ والی دعا پر معجزہ بری طرح سٹپٹائی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اے میرے رب، مجھے جب بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازنا تو تین تین کوکو جیسی بیٹیوں سے نواز کر جنتیوں میں شامل کر دینا۔ امن، وہ آمین کہنے سے پہلے بوکھلائی تھی، جبکہ امن نے دانتوں تلے زبان دبائی اور پیچھے مڑا۔ آہا کوکومو، بری بات، صحیح سے دعا مانگو، سب پر آمین آمین آمین، سوائے یہ لاسٹ والی کی، استغفر اللہ۔ اس کے معصوم انداز پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ آپ الٹی سیدھی دعائیں مانگ رہے ہیں، میں نہیں بولوں گی آمین، معجزہ نے منہ بسورا۔ وہ مسکرایا اور آیت الکرسی پڑھ کر پیار سے اس پر پھونک مارتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ اور بے شک بیوی کا ماتھا چوم کر اپنے پیار کا اظہار کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا مانگ کر امن نے اسے بازو سے تھام کر جائے نماز سے اٹھایا اور جائے نماز فولڈ کر کے الماری میں رکھ دی۔ امن پیچھے مڑا تو وہ دوبارہ بیڈ پر نیم دراز تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ امن بھی واپس بیڈ تک آیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ معجزہ نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں زور سے بھیج لی اور اس کی احتیاطی تدابیر کی۔ یہ حرکت امن کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ امن کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی، تب ہاتھ بڑھا کر اسے پھر سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ معجزہ بوکھلائی تھی۔ امن، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منہ بسور کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تو میں کون سا تمہیں کبڈی کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، امن نے بے حد شرارت سے کہا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ پرسکون ہو کر سو جاؤ جزا، امن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دن کے 9 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ معجزہ جو کہ جاگ گئی تھی اور اب اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، ناقدانہ جائزہ لیتے کمرے کو دیکھا۔ مسہری اور بیڈ کی سلوٹوں کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو گزری رات کے راز عیاں کر دیتا۔ معجزہ پھر بھی دروازے کی جانب بڑھتی لرز گئی تھی۔ اس نے دھیمے سے دروازہ کھولا تو سامنے شفا کھڑی تھی۔ السلام علیکم مما، معجزہ نے گھبرا کر سلام کیا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے نازک و ملائم وجود سے پھوٹتی ایک انوکھی سی خوشبو، چہرے کی چمک اور مختلف رنگوں سے سجے معصوم و حسین چہرے نے ساری داستان جیسے عیاں کی تھی۔ شفا نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھیجا اور چٹاچٹ چوم ڈالا۔
پھر شفا نے ایک خوشگوار ترین منظر دیکھا جب اپنے بیٹے کو برسوں بعد گہری نیند پرسکون نیند سے سوتے ہوئے پایا۔ وہ حیران سی بیڈ کے قریب گئی اور امن کے ماتھے سے اس کے بکھرے بال ہٹا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی گہری نیند میں تھا۔ شفا کا دل کیا پوری دنیا میں اعلان کر دے، سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ برسوں کے تھکے حارث مریض عشق کو سکون کی نیند نصیب ہو گئی ہے۔ مما کیا ہوا؟ شفا کو مسلسل امن کو دیکھتے پا کر اس کے بال سہلاتے اور مسکراتے ہوئے معزہ نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ یوں بھی وہ اپنے ہی وجود سے پھوٹتی اس مہک اور رنگوں بھری غربت کو کب چھپا پا رہی تھی، تبھی بوکھلائی ہوئی تھی۔ شفا نے جھک کر امن کا ماتھا چوما تو امن نے مسکراتے ہوئے دھیمے سے آنکھیں کھول دی اور احتراماً جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے مما؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے پوچھا اور ایک نظر معزہ کی ہوائی اوڑے چہرے کی جانب دیکھا تو لب بھیج کر ہنسی دبا گیا۔ تم سو رہے تھے امن؟ شفا نے کنفرم کرنا چاہا۔ یس مما، امن نے اب بھی لب دبائے ہوئے تھے۔ یہ کب ہوا؟ شفا نے حیران ہو کر پوچھا تو امن کی نگاہ بے ساختہ شفا کے پیچھے کھڑے اس چھوئی موئی سے وجود پر پڑی جو اپنے دانتوں میں یوں اپنے ناخن کتر رہی تھی کہ جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ امن کو اس کی صورتحال پر مزید ہنسی آئی مگر بڑی مشکل سے پی ہی گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہے مما، الحمدللہ، جس نے سکون و راحت جیسی نعمتوں سے مجھے نواز دیا ہے۔ امن کے چہرے پر طمانینت بھری مسکان سجی دیکھ کر شفا نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ شفا کا دل بھی سجدہ شکر کرنے کے لیے بے تاب ہونے لگا تھا۔ مما اب ہمیشہ میرا ماتھا ہی چومتی ہے، کوئی خاص وجہ؟ امن کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ معزہ نے گڑبڑا کر اپنی بکس میں منہ دے دیا۔ تمہارا یہ محراب مجھے بہت پسند ہے، شفا نے سچ بتایا۔ آہا، آپ کی بہو کو بھی بہت پسند ہے۔ امن نے معزہ کی پسندیدگی کی ہانڈی بیچ چوراہے پھوڑی تو معزہ کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ شفا امن کا مذاق سمجھ کر وہ معزہ کی حالت دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب میری بہو بھی ہمیشہ تمہارا ماتھا ہی چومتی ہے نا؟ شفا نے اطمینان سے کہا۔ وہی تو بیوٹیفل لیڈیز! مجھے ڈر ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کو دکھانے سے پہلے کہیں آپ لوگ ہی نہ گھسا دے اسے۔ امن نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو شفا قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ معزہ ڈریسنگ روم میں جائے فرار حاصل کی۔ شفا اور امن دیر تک ہنستے رہے۔ آریان کمرے میں آیا تو یہ خوشگوار ترین منظر دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی تھی۔ بڑے عرصے اور انتظار کے بعد خوشیوں کے در پر دستک دی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، ماں بیٹے میں کون سے راز و نیاز چل رہے ہیں؟ آریان بھی قریب آیا تھا۔ وہ شفا نے کچھ کہنا چاہا۔ مما، امن نے انہیں پیار بھری گھوری سے نوازا مگر اس کے پہلو بدلتے رہنے کے باوجود شفا نے ساری بات منوعن آریان کو بھی سنا دی تو وہ بھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ دیر تلک پھر باتیں کرتے رہے۔ معزہ کو لے کر باہر آؤ، ناشتے پر پنکی دادو انتظار کر رہی ہیں۔ آریان اور شفا اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ میں آیا جہاں وہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ جزا، بات مت کرے مجھ سے، وہ جھنجھلائی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ امن قریب آیا اور اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ خاموش رہنے کو بھی تو کوئی بہت خاص وجہ ہونی چاہیے نا کوکومو؟ امن نے اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لا کر دھیمے سروں میں سرگوشی کی تو معزہ بوکھلائی۔ نو، میں بات کر تو رہی ہوں نا آپ سے، وہ روحان سی ہوئی۔ خفا کیوں ہو؟ امن نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش معتبر کیا۔ آپ نے محراب والی بات کیوں بتائی؟ اس نے پھر منہ بنایا۔ میں نے کیا جھوٹ کہا؟ امن نے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ نہیں، بالکل سچ کہا، لیکن مما کو کیوں بتایا؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی سی تھی۔ اور تم نے رات والی بات مما کو کیوں بتائی؟ امن نے بظاہر سنجیدگی سے کہتے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی۔ کب بتایا؟ کہ کیا بتایا میں نے؟ وہ تو کچھ نہیں بتایا۔ امن کے شوشے پر وہ پوری طرح کانپنے لگی تھی تب وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا مگر وہ پگلی اب بھی اسے سچ ہی مان رہی تھی۔ تبھی روحان سے ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ امن، میں باہر نہیں جاؤں گی، وہ رو دینے کو ہوئی۔ مزاح کر رہا تھا جزا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پنکی دادو بریک فاسٹ پر انتظار کر رہی ہے، ہمیں بلایا ہے، اب چلو۔ امن نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ساحر دھیمے قدموں سے چلتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی اب بھی گدھے گھوڑے بیچ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحر نے ایک سر سی آہ بھری اور بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔
आज सुबह उन्हें तकरीबन 10 बजे के करीब जंगल से रेस्क्यू किया गया था। वापस आने पर दोनों ने फिर से फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए थे। उसके बाद वो खाना खाकर सो गए थे। साहिर तो 5 घंटों की भरपूर नींद लेने के बाद उठ गया था, मगर वो अभी तक सोई हुई थी, जबकि रात के 9 बज चुके थे। जागते हुए जो वो भूखी शेरनी बनी रहती थी, सोते हुए उतनी ही किसी बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट और बेतहाशा मासूम लगती थी। साहिर के दिमाग में अब तक वो गुज़िश्ता रात के मनाज़िर लहरा रहे थे, जब उसकी शेरनी ने खुद अपने आप को हैवान के सुपुर्द कर दिया था। साहिर के लिए वो बहुत कीमती लम्हात थे, क्योंकि वो जो मोहब्बत की नींद से आशना नहीं होना चाहता था, उस बेहिस और इमोशनलेस हैवान की रगों में कब वो खून बनकर सरायत करने लगी, उसे पता ही ना चला। साहिर उसे देखे गया, उसकी दहकती पुरतपिश निगाहों का हजाज था कि फलजा ने कसमसा कर आंखें खोल दी, मगर बेड के करीब कुर्सी पर उसे इसातदा यूं अपनी जानिब देखता पाकर वो जाने क्यों मगर एक झटके से उठ बैठी थी। बहुत अच्छा किया जी बेबी, जो अब तक सोकर दिन में ही अपनी नींद पूरी कर ली तुमने, क्योंकि रात को तो फिर वो अपनी टोन में वापस आता जो मानी बात करते जानबूझकर बात अधूरी छोड़ गया। फलजा बात का मतलब समझती बुरी तरह दिल में लाई थी, मगर फिर भी जानबूझकर गोया हुई। क्या रात को तो फिर क्या? हाँ, वो फनकारी। मैं फिर नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इत्मीनान से जवाब आया तो फलसा ने उसे खूंखार निगाहों से घूरा। तुम पागल हो गए हो? कहते हुए वो बेड से उतरी। भूख से बुरा हाल था, वो उसे इग्नोर करती कमरे से बाहर निकली। साहिर भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आया। फलसा को घर में कुछ गैर मामूली लगा था। तभी उसने हैरत से इधर उधर देखा। साहिर ने उसकी हैरत नोट की, मगर खामोश रहा। फलसा जल्दी से फौजिया बेगम और फिर आयशा के कमरों में झांक कर आई, मगर वो खाली थे। सुबह भी उसे कोई नजर नहीं आया था। वो तो तकलीफ और थकावट की वजह से उसने ज़्यादा गौर ही नहीं किया और और न पूछा। अब जबकि वो पूरी तरह सेहतियाब हो गई थी और उनकी गैर मौजूदगी ने उसे हैरान और परेशान कर दिया। साहिर, आंटी, आयशा और दाशु नहीं है घर में? किधर गए हैं वो लोग? फरजा ने उसके करीब आते अब उससे पूछ ही लिया। वो दरअसल उन्हें मालूम था कि कपल की नई नई अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो हमें प्राइवेसी देना चाहते थे, इसीलिए चले गए होंगे। साहिर ने डाइनिंग टेबल के करीब जाकर सेब उठाकर मुंह में रखते गैर संजीदगी से कहा, बकवास। अगर तुम मुझे मेरे सवालों का ढंग से जवाब दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाऊं। वो दांत पीस कर बोली। तब साहिर ने उसकी जानिब नर्म सी मुस्कुराहट उछाली। क्यों हाइपर हो रही हो जाने हैवान? अब बहू पाकिस्तान वापस जाएगी तो उसके इस्तकबाल के लिए उसके ससुराल वाले पहले से ही वहाँ मौजूद होने चाहिए ना? साहिर ने इत्मीनान से कहा तो फलजा की सब्ज आंखें हैरत से फैल गई। वो लोग पाकिस्तान चले गए हैं? हाँ, मैं कब जाऊंगी? ये पूछते फलजा का दिल बुरी तरह धड़का था। हालांकि ये तो तय था कि उसे एक न एक दिन वापस जाना है, मगर अब जबकि वो उसे अपना सब कुछ सौंप बैठी थी, फलजा को लगा उसका दिल डूब जाएगा। जल्द ही बता दूंगा, अब की बार साहिर ने संजीदगी से कहा था। उसके जाने के नाम पर वो भी तो बेचैन हो उठा था। फलजा कुछ लम्हों तक तो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। अच्छा चलो छोड़ो, कल की कल देखी जाएगी, अभी आओ खाना खाओ। साहिर ने उसका हाथ थामना चाहा, मगर जाने क्यों फलजा ने उसका हाथ झटक दिया। साहिर ने उसका गम गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा। फलजा उसी तरह चेयर घसीट कर बैठी और चंद निवाले जहर मार किया। साहिर उसका एक एक तासुर देखे गया। बहुत जल्द वो चेयर घसीट कर उठ बैठी थी। जी, साहिर ने उसे पुकारा, मगर वो रुकी नहीं। साहिर ने आंखें जोर से भींचकर अपना गुस्सा जब्त किया और फिर झटके से उठकर उसके पीछे लपका। फलजा तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुई। वो कम अज कम इस वक्त उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। तभी ये महसूस करके कि वो उसके पीछे आ रहा है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर साहिर ने बिजली की सी तेजी से दरवाजे में अपना पाँव अड़ाकर उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसे पीछे ढकेला। खुद अंदर दाखिल होकर डोर लॉक कर लिया। साहिर ने करीब आकर उसके बाजू दबोच कर उसे दीवार से लगाया था। इस गम और गुस्से और झटपटाहट का मैं ये मतलब समझूं कि मेरी हरी टिड्डी इस हैवान से दूर जाने का सोचकर ही गम से पागल हो रही है? साहिर ने हल्का सा झुककर उसके कान में सरगोशी की तो फलजा का दिल किया हर चीज़ तहस नहस कर दे। गो टू हेल विद योर। वो फनकारी थी, मगर बात अधूरी छोड़नी पड़ी कि हैवान ने उसे अच्छी तरह खामोश कर दिया था। वो खुद से कंट्रोल खोता हुआ बुरी तरह बेचैन हो गया था। तभी उसके लबों को अपनी शिद्दतों और वहशतों से रोशनास करवाने लगा था। फलजा को लगा वो उसकी जान ले लेगा। फसूखैज खामोशी तवालत इख्तियार करने लगी। फलजा का तनफुस बिगड़ा। वो नरमी से पीछे हटा।
فلزا خاموشی سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے، بس اس کی سنے۔ مان لو زی کہ جیسے یہ عشق مجھ جیسے ایموشن لیس کی رگوں میں اتر گیا ہے، بالکل ویسے ہی اس محبت نے تمہارے بھی دل کا خون نچوڑ ڈالا ہے۔ میرا قریب رہنا، میرا آس پاس رہنا، تمہیں چھونا تمہارے لیے سکون و راحت کا باعث ہے۔ میری محبت کی خوشبو تمہاری رگ و جان میں اتر چکی ہے۔ مجھ سے دور جانے کے خیال نے ہی تمہیں بے جان کر دیا ہے۔ مان لو ڈیم اٹ، مجھ سے محبت ہے تمہیں۔ کم آن زی، سے اٹ۔ ساحر کے لبوں سے نکلی ہر سرگوشی نے فلزا کو سچ مچ بے جان کیا تھا۔ ساحر کے نرم ہونٹ اس کی گردن کو چھونے لگے۔ وہ اس تمام صورتحال سے خود میں طوفان کی طرح شورش برپا کرتے، ان الوہی جذبات سے۔ تبھی وہ اپنی بے بسی پر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ساحر، فلزا کے لب کپ کپائے۔ زی بول دو، پلیز سے اٹ، آئی ہیٹ یو۔ فلزا نے کہتے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ ساحر گہرا مسکرایا اور اسے سینے میں بھیجا۔ مجھے میری لائنز سے اظہار محبت کی بھی ایسی ہی توقع تھی جانے حیوان۔ ساحر نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ فلزا نے مزاحمت کی، مگر ساحر نے اپنے لبوں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما۔ گرفت میں سختی اور شدت بھری تھی۔ وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا۔ فلزا نے اسے خود سے دور ڈھکیلا۔ جذبوں کا طوفان سر اٹھانے لگا۔ ڈونٹ یو ڈیئر زی بیبی۔ وہ جنونی سا ہونے لگا، تب فلزا کو کھینچ کر پھر خود میں بھیجا، بلکہ اب کی بار اسے باہوں میں بھر کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ چلائی۔ تمہاری آنکھیں مجھے بہت قریب آنے کا بول رہی ہیں زی بیبی، ساحر نے اس کی چن پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ سچ بھی تو یہی تھا، اس کی آنکھیں اس کی باتوں کا کب ساتھ دے رہی تھی۔ تبھی جب ساحر اس کی شہرگ جتنا قریب آیا تو فلزا نے اپنی ہر مزاحمت ترک کرتے ہوئے خود کو دل و جان سے ایک مرتبہ پھر اسے روح میں اتر جانے دیا۔ دوسری طرف سواگت ہے سب کا ایک مرتبہ پھر سے اس محفل میں۔ مہارانی نے خان شمشال خیل، خان زوار خیل، حشمت راؤ اور کرنل شیکھر پرتاپ کی جانب دیکھتے ہوئے مکروہ سی ہنسی کے ساتھ ان سب شیطانوں کا سواگت کیا۔ عجیب دل دہلا دینے والا سا ماحول تھا۔ مدھم ہوتی لائٹ میں وہ مہارانی کی حویلی کا بیسمنٹ تھا، جس میں ایک لمبے ٹیبل پر وہ لوگ براجمان تھے اور ان کے ٹھیک سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو دنیا بھر سے کرائے کے قاتل اور شارپ شوٹر منگوائے گئے تھے۔ سب کو اکٹھا دیکھ کر مہارانی نے اپنی بات شروع کی۔ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، ایک ہی بار ایسا حملہ ہوگا کہ ان جلادوں کی نسل ختم ہو جائے گی، ایک ہی بار ایک ساتھ۔ بالکل نہیں، خان زوار خیل بیچ میں ہی چلایا۔ ایک ساتھ نہیں، سب سے پہلے مجھے اس وکیل کی جان چاہیے اور وہ نور پاک بی بی مجھے حویلی میں چاہیے، زندہ یا پھر مردہ۔ عمرے پر جا رہے ہیں وہ دونوں، اپنی بل سے نکلیں گے تو وہ دونوں کسی بھی قیمت پر چاہیے مجھے، تبھی میرے بھائی کا بدلہ پورا ہوگا۔ ہر دفعہ شکست کھائی ہے میں نے، اب اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو میں سب کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ درندہ دہاڑا تھا۔ تم فکر کرو بیٹا سائیں، یہ دنیا بھر کے سفاک، ظالم اور منجھے ہوئے پرائے کے قاتل ہیں، ان سے بچ پانا ناممکن ہے۔ اس وکیل اور اس احسان فراموش ناگن کی لاشیں ہی آئیں گی اب حویلی میں۔ مجھے تسلی ہے اب کی بار ہمیں جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ خان شمشان خیل نے اپنے ناپاک عزائم سے انہیں آگاہ کیا۔ اور تو اور ان جلادوں کی وجہ سے ان ہجڑوں کی بھی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ وہ بینا نامی چھکا بھی اب ڈاکٹر بننے لگی ہے، اور تصاویر کل اس نے کسی لڑکے سے نکاح بھی کیا ہے۔ اسے تو میں یہاں لا کر سب کے سامنے زندہ جلا کر اپنی کمیونٹی کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دوں گی۔ مہارانی غصے سے پھنکاری تھی۔ وہ لوگ اور بھی اپنے مکروہ عزائم ایک دوسرے کو بتاتے رہے، جبکہ حشمت راؤ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ کر سب سنتا رہا۔ خون سے سنی ہتھوڑی وہ ڈریسنگ پر پھینکتا، اپنا ڈریس تقریباً نوچ کر واش روم میں گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ ان دنوں دل و جاں پہ ہم وقت عجیب سی وحشت طاری رہتی تھی، اب بھی دم سا گھٹتا محسوس ہوا تو ملگچے اندھیرے میں اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور خود آ کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ خضر نے آنکھیں موند لی، مگر بہت جلد احساس ہوا اس کے بے حد قریب ایک اور جیتا جاگتا، سانس لیتا، خوشبو میں بسا وجود اس کے پہلو میں لیٹا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ آن کی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے کی آپ نے یہاں آنے کی، وہ پھنکارا تھا۔
سیاہ رنگ کی فراک ٹراؤزر میں کمزور سا وجود، سر پر اسکارف لپیٹے، اس کے سامنے اور بالکل قریب تھا۔ آنکھوں میں ٹوٹے خواب، اجڑی محبت کی کرچیاں، جبکہ لبوں پر ایک نرم سی آنچ دیتی مسکراہٹ تھی۔ خضر سیدھا ہوا تب علیزے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ خضر بھौچکا رہ گیا۔ دور ہٹے، واٹ از دس نان سنس؟ خضر بھوکے شیر کی مانند گررایا۔ یہ علیزے نے یہ کو لمبا کھینچتے اپنی حرکت کی جانب اشارہ کیا۔ اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کی ننجا تکنیک ہے، ڈنگ ڈنگ، علیزے نے کہتے اطمینان سے اس کی بڑھی ہوئی بیئرڈ والے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ فلزہ ہٹ دوسری طرف فلزہ ہٹ سے باہر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اپنے بازو پر ان سرخ دھبوں کو دیکھ رہی تھی جو بلٹ اینٹس کے کاٹنے پر اس کے بازو پر بن گئے تھے۔ اب وہ اپنی ہی شرٹ اور سویٹر میں موجود تھی جو قدرے سوکھ چکے تھے۔ تب ساحل جھاڑیوں سے نکل کر اس تک آیا تھا۔ میں کچھ دور تک دیکھ کر آیا ہوں، ابھی تک ہیلپ نہیں پہنچ پائی ہے، ساحل نے اب فکر مندی سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو فلزہ بھی پریشان ہوئی تھی، بغیر اس کی جانب دیکھے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کہاں؟ وہ پوری طرح بیزار ہوئی۔ چلو تو صحیح زی بیبی، ساحل نے نرمی سے اسی وجہ سے پچکارا۔ ان دھبوں کی وجہ سے ابھی تک میرے پورے جسم میں اکڑن اور جلن ہے، میں نہیں چل سکتی۔ وہ اپنے بوٹ پہنتی بیزاری سے بولی۔ اوکے۔ تب ساحل آگے بڑھا اور اسے بازو میں بھر لیا۔ وہ احتجاج کرتی اسے کوستی رہی، مگر ساحل نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اسے بازو میں بھرے ایک جانب چلنے لگا۔ وہ دائیں جانب پہاڑ کی گہرائی میں چل اتر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ اب اس تمام صورتحال سے عاجز آ چکی تھی۔ خاموش رہو زی بیبی۔ وہ 10 منٹ اور چلا تھا جب فلزہ بری طرح مچلی۔ اتارو مجھے نیچے، تم تھک گئے ہوں گے۔ فلزہ احتجاج کر کے زبردستی اس کے بازو سے نیچے اتر گئی تھی۔ ساحل نے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ کب سے اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ ڈر ہونے کے باوجود ساحل کو اس کی اس غریز اور شرم و حیا پہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میرا ہاتھ تھام لو۔ ساحل نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ مزید گہرائی میں اترنے لگے۔ تب فلزہ کو گرتے پانی کا شور اور فضا میں بھاپ سی اڑتی دکھائی دی۔ وہ حیران ہوئی تھی مگر خاموش رہی۔ تب بہت جلد وہ پہاڑ کی گہرائی میں اتر کر ایک واٹر فال کے پاس پہنچے۔ یہ واٹر فال ایمیزون کی بوائلنگ ریور سے آ رہا ہے۔ اس کا پانی بہت گرم ہے۔ اس ریور کے نقطۂ آغاز پر تو ابلتا پانی ہوتا ہے جو انسان کو جلا کر مار سکتا ہے۔ اس کے پانی میں انڈا ابالا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پانی سے ٹی بیگ والی چائے بھی بنائی جا سکتی ہے، مگر یہاں اس مقام تک آ کر اس کا ٹیمپریچر گرتا چلا جاتا ہے اور اب یہاں یہ قابل برداشت حد تک گرم ہے۔ یہاں آؤ۔ ساحل فلزہ کا ہاتھ تھام کر واٹر فال کے بے حد قریب لے گیا۔ وہ دیکھو، واٹر فال کے عقب میں اس بڑے پتھر کے پیچھے ایک غار سا بنا ہوا ہے۔ واٹر فال کا پانی اس غار کے اندر بھی جا رہا ہے۔ ساحل نے اسے گرتے پانی کے پیچھے متوجہ کیا تو فلزہ حیران ہوئی تھی کہ بھاپ اور گرتے پانی کی وجہ سے اسے بالکل یہ چھوٹا سا غار نظر ہی نہیں آیا تھا۔ میں یہاں باہر ہوں، تم واٹر فال کے پیچھے سے اس غار میں جاؤ، اس گرم پانی سے ہاتھ باتھ لے لو، ایک تو شاور ہو جائے گا، دوسرا کچھ دیر اس تیز گرم پانی میں ہی رہنا، اس سے جسم پر زہر کی اکڑن اور سردی کے تمام اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ ساحل نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا تو فلزہ نے خاموشی کا مظاہرہ کرتی پتھر کے پیچھے چلی گئی۔ ادھر سے وہ واٹر فال کی پانی سے بچتی غار کے اندر چلی گئی۔ فلزہ کافی دیر بعد باہر آئی تھی۔ بہت ہی زیادہ سکون ملا تھا اسے۔ وہ اپنے سنہری بال نچوڑتی، اپنے لباس کو بالوں سے گرتے قطروں سے بچاتی اس کی جانب آئی تھی۔ فیل بیٹر؟ ساحل نے پوچھا تو فلزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رکو، میں آتا ہوں۔ یہ بول کر اب ساحل غار میں گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اب وہ بھاگ کر کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی بجائے وہاں پتھر پر بیٹھ کر بڑی شرافت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں؟ ساحل نے قریب آ کر اپنی نیلی گہری آنکھیں اس پر گاڑی۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ ساحل نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ دونوں پھر ہٹ کی جانب چل پڑے تھے۔ حیرت انگیز طور پر فلزہ کو اب اپنے وجود میں درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے ایک درخت نظر آیا۔ ساحل اسی درخت کی جانب بڑھ رہا تھا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ یخ ساحل، اس درخت پر دیکھو، کتنے گندے اور سیاہ کیڑے مکوڑے ہیں اور تم اس کے قریب جا رہے ہو۔ فلزہ نے برا سا منہ بنایا کہ درخت کے تنوں پر سیاہ سیاہ سا کچھ چمٹا ہوا تھا۔ ساحل مسکراتا اس درخت کے پاس گیا۔ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں میڈم، یہ جٹوبی کا
کعبہ فروٹس ہے، یہ دیکھو۔ ساحر نے اس کے تنے کو چمٹے، وہ سیاہ سے دانے اپنی مٹھی میں بھرے تو فلزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کھاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں۔ فلزہ کا اس کے تنے کو دیکھ کر اب بھی دل خراب ہوا تو ساحر مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا۔ فلزہ نے سکا سانس لیا، وہ رات کے حوالے سے اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کوئی چھیڑ خانی کی تھی، نہ ہی دوبارہ کوئی چھچوری حرکت۔ تبھی فلزہ بھی پرسکون ہی تھی۔ وہ جلد پھر سے ہٹ تک پہنچے۔ فلزہ اونچائی پر چڑھ کر پھر ہانپ گئی۔ اگر ہمت کرو زی تو ہم مدد کی جانب تھوڑا سا چل لیتے ہیں، ساحر نے اسے کہا تو بری طرح جھنجھلائی۔ بالکل نہیں، میں نہیں چل سکتی۔ وہ ایڑ گئی۔ تب ساحر نے افسوس سے سر ہلاتے پھر سے آگ جلا کر دھواں فضا میں بلند کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں پتوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ ساحر چونکا، مگر بہت جلد اپنی ٹیم ممبر کے آدمیوں کو سامنے دیکھ کر سکا سانس لیا۔ ماہرین کی ٹیم نے انہیں جلد ریسکیو کر لیا تھا۔ دوسری طرف ارشن مسکراتے ہوئے اپنا کوٹ اپنے بازو پر ڈالے وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں آیا تو سب ادھر ہی موجود تھے اور لنچ کیا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے پا کر دیا کو اپنا دل اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ ارشن، کھانا کھاؤ گے؟ فجر نے اس سے پوچھا۔ نو مما، بھوک نہیں، مگر جن کے یہ پوچھنے کی ذمہ داری ہے انہوں نے تو صلح تک نہ ماری۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمکتی مسکراہٹ تھی۔ رواحہ نے بیٹی کو ٹہوکا دیا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کو کم از کم کھانے کا تو پوچھ لے۔ آپ پلیز بیٹھیں، ہم آپ کے لیے کھانا نکالتے ہیں۔ دیا نے اپنے ہاتھ میں روڑتے ہوئے مشکل کہا تو گہرا مسکرا دیا۔ آفس میں ہلکا پھلکا کھا لیا تھا تو ابھی بھوک نہیں ہے؟ ہاں، تم کھانا کھا کر کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ ارشن یہ کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب کی مانی خیز نگاہیں دیا کی جانب اٹھی، وہ بری طرح جھیپ کر گڑبڑائی۔ پھر سب کی چھیڑ خانی کی وجہ سے بمشکل ہی نوالے حلق سے نیچے اترے۔ وہ جان بوجھ کر اب وقت برباد کر رہی تھی، سب کے سامنے کمرے میں جانے کی ہمت جو نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بینا نے کھینچ گھسیٹ کر اسے کمرے میں بھیج ہی دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ دیا کمرے میں داخل ہو کر منہ پھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارشن نے ایک نظر اٹھا کر اس کا پھولا ہوا دلکش چہرہ دیکھا۔ واٹ ہیپن بٹر فلائی؟ مصروف انداز میں پوچھا۔ اچھے نہیں ہیں آپ؟ بے شرموں کی طرح ہمیں سب کے سامنے ہی کمرے میں آنے کا بول دیا۔ سب نے کتنا مذاق اڑایا، ہمیں کتنا تنگ کیا۔ اب تو خوش ہوں گے نا آپ؟ وہ جھنجھلائی۔ ارشن کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ تب وہ اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھا۔ تم مجھے پکار کر آفس سے گھر بلا سکتی ہو بٹر فلائی، اور میں تمہیں ڈائننگ ہال سے کمرے میں نہیں بلا سکتا، رائٹ؟ ارشن نے ایبرو اچکا کر پوچھا اور اس کے قریب اسی کی طرف پاؤں نیچے لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اچھل کر دور ہونے کو تھی، مگر ارشن نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیا۔ ہم نے کب بلایا آپ کو؟ وہ دن دہاڑے اس کے انداز سے دہل کر صاف مکر گئی تھی۔ اور میرا نام کون پکار رہا تھا؟ ارشن نے اس کے گال پر اپنا جان لیوا لمس چھوڑا۔ وہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ارشن کہ میرا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، آ کر میرے ہوش ٹھکانے لگا دو، رائٹ؟ ارشن نے شرارت سے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی اور جھک کر اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ نہیں، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ دیا اس کے ایٹیٹیوڈ سے گھبرا گئی تھی۔ تو کیا تھا؟ ارشن نے اس کا ہونک اور سرخ چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ آپ ہمیں تنگ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر منہ پھلا کر اسی کی شکایتیں اسی سے کرنے لگی تو ارشن اس کی سادگی پر اشش کر اٹھا۔ اسے تنگ کرنا نہیں، اسے پیار کرنا بولتے ہیں بیگم۔ ارشن نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھ کر اسے یاد کروایا۔ آپ اور آپ کا وقت بے وقت کا پیار۔ ٹھیک ہے، دور چلا جاؤں؟ ارشن نے بھی سنجیدگی سے کہتے اسے چھیڑا تو بدک اٹھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی بدفعل منہ سے نکال رہے ہیں آپ؟ اس سے اچھا تو خاموشی رہے۔ دیا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر اسے جھڑکا تو مسکرا دیا اور نرمی سے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہاتھ کو معتبر کرتے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اچھا، خاموش ہی رہوں؟ پھر تو مجھے خاموش کرنے کا تمہارے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ ارشن کی چمکتی معنی خیز نگاہوں کا فوکس اس کے سرخ ملائم لب تھے۔ دیا نے اس کی بات سمجھ کر جھنجھلا کر اس کے سینے میں منہ چھپایا اور اس کے کشادہ سینے پر مکے برسائے۔ ہماری سب باتوں میں اپنی مطلب کی بات نکال ہی لیتے ہیں آپ، مطلبی کہیں کے۔ اس کے شوشے پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ میڈم، وکیل ہوں میں، اور میرا کام ہی دوسروں کی باتوں سے اپنی مطلب کی بات نکلانا کا ہے۔
ارشد نے اس کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ، یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے، وہ اپنی ہنسی دباتی شرارت سے بولی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے بٹرفلائی، ارشد نے تجسس سے پھیلایا۔ کیا؟ جلدی بتائیں نا ہمیں، وہ دیا ایکسائٹیڈ ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنا بڑا سرپرائز دینے پر مجھے کیا ملے گا؟ ارشد نے آئی برو اچکا کر اس سے پوچھا تو وہ جھنجھلا گئی۔ جو آپ کہیں گے ہم دیں گے، اب شرافت سے بتائیں کیا سرپرائز ہے؟ دیا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر اس پر رعب جھاڑا، تب وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنے لیپ ٹاپ کے نیچے سے 2 انویلپ اٹھا کر لایا۔ یہ کیا ہے ارشد؟ دیا کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ تب وہ انویلپ ارشد نے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ عمرے کے ٹکٹس ہے بٹرفلائی، میں اور تم عمرے پر جا رہے ہیں۔ حج میں ابھی کافی وقت ہے، تب تک معجزہ ذرا اسٹیبل ہو جائے گی امن کے ساتھ، تو امن کا معجزہ کو لے کر حج پر جانے کا پروگرام ہے، تب ہم امن اور معجزہ کے ساتھ حج پر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ارشد بول کر خاموش ہوا اور اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں بے انتہا خوشی کی چمک دکھی۔ وہ یہی چمک تو اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تو اسے بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ دیا کو سمجھ میں نہیں آیا وہ خوشی کے مارے کیا کر گزرے، تبھی وہ اچھل کر اس کے سینے سے لگی اور ارشد کی گردن کے گرد سختی بھرا حصار کھینچ لیا۔ ارشد، ہم بہت 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 خوش ہیں۔ آپ نے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ برسوں ہم نے اس حجرے میں بس یہی خواب دیکھا، دن رات یہی خواہش کی تھی کہ ہمیں اللہ کا گھر دیکھنا ہے، وہ پرجوش آواز میں بولے گئی اور ارشد مسکراتا رہا، مگر جلد ہی ارشد کو محسوس ہوا کہ اس کی شرٹ بھیگ رہی ہے اور میڈم خوشی کے مارے آنسو بہا رہی ہے۔ واہ، بہت خوب، تم لڑکیوں کا بھی بہت خوب ہے، غم کے موقع پر بھی آنسو بہاؤ اور خوشی کے موقع پر بھی۔ ارشد اس کا بھیگا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر بگڑ کر بولا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ خوشی کے آنسو ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ ارشد نے یہ دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھ کر مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ دیا نے بھی اس کا وجیح چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ نے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، بہت اچھے ہیں آپ۔ دیا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ارشد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ اب اپنے اس بیان پر قائم بھی رہنا بیگم، کبھی رات کو پھر ہر رات کی طرح بول دو کہ بہت برے ہیں آپ۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا تو دیا سٹ پٹائی، بہت برے ہیں آپ۔ دیا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر رات کا کوٹا ابھی پورا کیا تو ارشد ایک جاندار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ دوسری طرف آہان اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بے ساز سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ رواحہ اساوری کو لے کر جزا ٹرس گئی تھی اور 3 دن سے ادھر ہی اپارٹمنٹ میں تھی۔ نہ وہ لوگ خود آئے، نہ فون آن کیا، اور اسے بھی سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی شکل تک نہ دکھائے انہیں۔ اس نے بار بار اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر رواحہ نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آہان کو رہ رہ کر خود پر طیشی آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو بلا وجہ اس معصوم کو ڈانٹنے کی؟ غلطی ساری چونکہ اس کی خود کی تھی تو شرمندگی کے مارے کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہا تھا، بس چپ چاپ اپنی سزا جھیل رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا جب ماہر خان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹے کی ٹوٹی بکھری حالت اب مزید برداشت سے باہر تھی۔ آہان نے سر اٹھا کر دیکھا، باپ نے قریب آ کر بیٹے کا بغور جائزہ لیا۔ کیوں برخوردار، عقل ٹھکانے لگی کہ نہیں؟ ماہر خان نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی خاطر اسے چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز۔ دکھتی رگ پر پاؤں آیا تو بلبلا اٹھا۔ اچھا چلو جزا ٹرسٹ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ جزا ٹرسٹ نہ ہو گیا، وائٹ پیلس والوں کا مائکا ہو گیا، جو بھی روٹتا ہے جا کر جزا ٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے۔ خضر نے بھی اپنے ڈیرے ادھر ہی ڈال لیے ہیں، اپنی سروسز بھی ادھر ہی دے رہا ہے۔ ماہر خان نے اسے آفر پیش کرتے تفصیل بتائی۔ لیکن مما، آہان تذبذب کا شکار تھا، اپنی بیوی کو میں خود سنبھال لوں گا، تم یہ فکر کرو کہ اپنی بیوی کو کیسے مناؤ گے۔ ماہر نے اسی کی بات اسی کو لوٹاتے معنی خیزی سے کہا تو مدھم سا مسکرایا۔ تھینکس ڈیڈ۔ وہ اب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ دوسری طرف معجزہ کا بری طرح موڈ خراب تھا۔ وہ اس دن کلاس لینے کے لیے اس کے ساتھ نکلی تھی، مگر جب کلاس لے کر بڑے اعتماد کے ساتھ OPD کی جانب اسے یہ کہنے گئی کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے تب وہ ہاسپٹل میں موجود ہی نہیں تھا، اور آج 2 سے 3 دن ہو چکے تھے وہ پھر سے غائب تھا اور معجزہ کا دل کہیں پر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ منہ پھلا کر ٹرسٹ سے وائٹ پیلس لوٹی تھی۔ سب نے اس کا خراب موڈ ملاحظہ کیا۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو شفا نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔
کیا ہوا ہے معجزہ؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شفا کو فکر ہوئی۔ مما میں ان سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی اب، بہت ناراض ہوں میں، اور ان سے کہنا جہاں گئے ہیں ادھر ہی رہے اب، وہ جھنجھلا کر بولی۔ زبان کی لڑکھڑاہٹ تو محض امن کی گہری نگاہوں کی مرہون منت تھی، اب تو وہ جھٹپٹا کر روانی سے گوہر افشانی میں مصروف تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شفا کو معلوم تھا کہ وہ کس کی بات کر سکتی ہے، مگر جان بوجھ کر ہنسی دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب کی بار وہ منمنائی تھی، زبان بھی اٹک گئی۔ آپ کے بیٹے کی۔ وہ پہلو بدل کر کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو پیچھے سب ہنس پڑے۔ دن رات میں ڈھل گیا جب وہ وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، آواز سب کو مشترکہ سلام کر کے صوفے پر بیٹھا۔ کافی رات گزر گئی تھی۔ آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ آریان شفا اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے اور دیا پانی لینے کچن میں آئی ہوئی تھی۔ کیا یار، میں نے کہا بھی تھا کہ تمہاری جگہ میں کچھ دن سروس دے دیتا ہوں، تمہیں بچی کو ٹائم دینا چاہیے، ناراض ہے وہ تم سے۔ آریان نے اسے گرما گرم ماحول سے آگاہ کیا تو وہ اس کی ناراضگی کا سن کر چونکا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، آپ پہلے اتنا وقت دیتے ہیں سروس کو، اوپر سے میں آپ پر اتنا برڈن نہیں ڈال سکتا، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیگم ناراض ہیں امن تم سے، دیا نے قریب آ کر اسے چھیڑا۔ اٹس اوکے، منا لوں گا، بلکہ کافی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ لوگ آرام کریں، کھانا وانا میں کھا کر آیا تھا۔ وہ مسکرایا اور اپنے کمرے کی جانب گیا۔ دیا اس سے باتیں کرتی اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آئی۔ امن کمرے میں داخل ہوا تو ایک سر سے سانس کھینچی۔ معجزہ حسب توقع بیڈ پر کمفرٹر میں لپٹی گہری نیند میں تھی۔ امن کے پیچھے کھڑی دیا گہرا مسکرائی۔ ہماری چھوٹی سی بھابھی ناراضگی کا ببانگ دہل اعلان کر کے تم سے سخت خفا ہو کر غصے میں سوئی ہے، اب خیر مناؤ اپنی، دیا نے کہا تو امن اپنا کام دکھانے لگا۔ آپ ہی یار کوئی حربہ یا ٹرک ہی بتا دے کہ لڑکیاں کیسے مانتی ہیں، اس معاملے میں یہ آپ کا چھوٹا بھائی بالکل اناڑی ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو دیا اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی واپس چلی گئی۔ امن نے کمرہ لاک کیا اور فریش ہو کر نائٹ ڈریس میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی اسے آتے، رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے، مگر اب بھی ہاسپٹل ورک ادھورا تھا۔ امن نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اس کے 2 دن بعد اور وہ بھی اتنے لیٹ آنے کی وجہ سے سخت ناراض تھی، مگر پھر بھی وہ اس وقت اسے جگا کر منانے کے چکر میں بھی اس کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، تو چپ چاپ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے جب کمفرٹر میں ہلچل ہوئی۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ سادہ سے سیاہ چاکلیٹ براؤن سوٹ میں چاکلیٹ براؤن کھلے بال بکھرے ہوئے وہ نیند میں جھولتی اٹھ کر بیٹھی تھی، خمار اور نیند میں ڈوبی آنکھیں اور دوپٹے کے بغیر بکھرا سا حلیہ۔ امن جانتا تھا اسے کبھی کبھار بہت زیادہ گہری نیند میں چلنے کی عادت تھی، کہ ایک مرتبہ خود اس نے دیکھا تھا بچپن میں، وہ دن میں امن سے پڑھتے ہوئے لاؤنج میں سو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں اٹھ کر کچن میں گئی، گلاس اٹھایا، ٹیپ کی بجائے اوون کا بٹن مروڑ کر اس کے نیچے گلاس کر کے فرضی پانی بھرا، خالی گلاس لبوں سے لگا کر اپنی دانش میں پانی پی کر واپس آئی اور پھر لیٹ کر سو گئی تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک اس بات کو لے کر ہنستے رہے تھے۔ امن نے دیکھا اب وہ بیڈ سے اتر کر دھیرے سے چلتے امن کی جانب آ رہی تھی۔ جزا، امن نے پکارا، مگر وہ اطمینان سے امن کی گود سے لیپ ٹاپ ہٹا کر اس عظیم مسند پر خود براجمان ہوئی تھی۔ امن کی گود میں بیٹھ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور نیند بھری نیم و بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ امن نے اپنی جگہ سانس تک روک لی تھی، جیسے وہ بغیر کچھ کہے اس کی جانب دیکھے گیا۔ اب اس نے بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر امن کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے ہٹائے اور اس کے محراب پر شہادت کی انگلی رکھی۔ یہ پسند ہے مجھے، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ امن بمشکل ہی سن پایا، مگر سن کر ایک جاندار مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ اب معجزہ نے جھک کر اس محراب کو اپنے نرم گلابی لبوں سے معتبر کیا تھا۔ ہلکا سا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہٹی۔ امن نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گہری نیند سو گئی تھی۔ تمہیں یہ محراب پسند ہے جزا، اور مجھے تمہارا اسے معتبر کرنا۔ امن نے اس کے بال سہلائے، پھر اسے نرمی سے باہوں میں بھرا۔ وہ بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، خود اس کے قریب لیٹ کر کمفرٹر درست کیا اور اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ صبح معجزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی آہنی گرفت میں محسوس کر کے اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسی کے سینے پر اپنا بازو رکھ کر ذرا سا اوپر اٹھی
وہ تو اعلان کر کے سوئی تھی کہ وہ اس سے بات تک نہیں کرے گی، مگر اس وقت وہ اس کے بے حد قریب اسی کی پناہوں میں قید تھی۔ وہ جھنجھلائی۔ وہ اس کے حساس سے نکلنے کی کوشش کی۔ امن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کہ جان سے اس کی چٹانی بازو سے گھل رہی تھی۔ سنا ہے کوئی ناراض ہے مجھ سے اور مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، امن نے مسکرا کر کہا تو وہ تل ملائی۔ بات مت کرے مجھ سے، میں بہت برے والی ناراض ہوں۔ وہ اب بھی اس کے بازو سے نکلنے کی تگودو جاری رکھے ہوئے تھی۔ کسی معشوق کا عاشق سے خفا ہو جانا، روح کا جسم سے گویا ہے جدا ہو جانا۔ اور وہ کیوں بھلا؟ امن نے شرارت سے پوچھا۔ جانتا جو تھا وہ اس سے دوری کا عذاب اپنے منہ سے کبھی نہیں بتا پائے گی۔ ہوا بھی یہی۔ اب بھی وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تو امن کا روٹ بدل کر اس پر گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ امن نے جھک کر اس کے لبوں کے مقام پر اسی کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تو معزہ لرز اٹھی۔ میں نے تو آفر کی تھی سویٹ کوکومو کی لیو لے لیتا ہوں، تم نے ہی منع کر دیا۔ اینڈ یو نو واٹ، میرا تمہارے ہر وقت قریب رہنا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ میری قربت برداشت نہیں کر پاتی ہو تم، اسی لیے بس دور چلا جاتا ہوں۔ امن نے بھاری بوجھل لہجے میں اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا اپنی مجبوری بتائی تو معجزہ کا اگلا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ امن، وہ روحان سی ہوئی۔ امن نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ معجزہ نے نگاہیں چرائی۔ جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے ابھی بہت مشکل ہے، میں ابھی تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا جزا۔ اس دن تمہاری طبیعت خراب ہوئی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی کی رنگ اب تک میری جیکٹ کے پاکٹ میں ہے، مگر میں اسے تمہیں پہنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب دوبارہ تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ امن نے کہا، مگر اب کی بار وہ پوری طرح افسردہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈرانے والی نمی امن سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ تبھی وہ نرمی سے پیچھے ہٹ گیا، اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بھیجا۔ اٹس اوکے بیبی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امن نے انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی پشت رب کی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اپنی بے بسی پر روتی تھی۔ مجھے تلاوت سنائے امن، اس کے بھیگے لہجے میں فرمائش پر امن نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اس کے سر پر پھیلایا۔ خود وہ قبلہ رخ تھا، تبھی آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ معزہ آنکھیں موندے اب یہ آواز سن کر سکون اپنی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔